السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالرزاق سائرہ ہومیو سے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہرے پن اور گونگے پن پر۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں مریض نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے، اور یہ زیادہ تر کان کے نقص یا پیدائشی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس بیماری کو ڈیف اینڈ ڈب کہا جاتا تھا، لیکن آج کل اسے ہیئرنگ اینڈ سپیچ امپیئرمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی سننے کی صلاحیت ختم یا کم ہونے سے بچہ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں سیکھ پاتا۔ اقسام: یہ مسئلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پیدائشی کنجنٹل، یہ بچہ پیدائش سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ بعد از پیدائش ایکیورڈ، کسی بیماری یا حادثے کے بعد سننے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ اس کے ساتھ یہ ہلکے یعنی کہ مائلڈ، موڈریٹ یا سیویئر یعنی کہ شدید یا مکمل بہرے پن میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسباب: اس کے بڑے اسباب یہ ہیں: موروثیت، کنجنٹل جینیاتی کمزوری، دوران حمل ماں کو خسرہ، روبیلا یا دیگر بیماریوں کا ہونا، پیدائش کے وقت دم گھٹنا یا وزن کا کم ہونا، دماغی بخار یعنی کہ مننجائٹس گردن توڑ بخار، کان کا انفیکشن یا چوٹ لگنا، شور، دھماکے یا نقصان دہ ادویات کا ڈیورنگ پریگننسی استعمال ہونا۔ علامات: بچہ آواز یا پکارنے پر رد عمل نہ دے، بولنے میں تاخیر یا الفاظ غلط بولنا، بار بار کان کا انفیکشن ہونا، ٹی وی یا موبائل کی آواز بہت اونچی کرنا، سکول میں کمزور کارکردگی اور چڑچڑاپن۔ تشخیص: اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں میں او اے ای ٹیسٹ، دماغی رد عمل جانچنے کے لیے BERA ٹیسٹ، بڑے بچوں اور بڑوں میں آئیڈیومیٹری ٹیسٹ، MRI یا CT سکین تاکہ دماغ یا کان کی بناوٹ دیکھی جا سکے۔ بچاؤ: ماؤں کو دوران حمل ویکسین لگوائیے۔ پیدائش کے وقت بچے کی حفاظت اور آکسیجن کا خیال رکھا جائے۔ کان کی انفیکشن کا فوری علاج کیا جانا چاہیے۔ شور یا اونچی آواز سے بچوں کو بچایا جائے۔ موروثی کیسز میں شادی سے پہلے جینیٹک کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج: ہومیوپیتھک میں مختلف دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ پیشنٹ کی علامات کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ ان میں درج ذیل کا میں ذکر کروں گا: گریفائٹس، کان سے رطوبت یا ایگزیما کے مریض میں بہرا پن، سلیشیا، کان سے پیپ، بدبو اور بچہ بولنے میں سست۔
براہ کار ذہنی و جسمانی کمزوری، سیکھنے اور بولنے میں دشواری، بیلاڈونا، اچانک انفیکشن یا بخار کے بعد بہراپن، نیٹرم سلف، دماغی چوٹ یا بخار کے بعد سننے میں دشواری، فاسفورس، شور یا ہلکی آواز سے زیادہ حساسیت، کاسٹیکم، سننے کے ساتھ بولنے میں بھی مشکل، ہکلاہٹ، ٹیوبرکلونیم یا سیفلینیم موروثی یا پیدائشی کیسز میں۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنے کلینکل ایکسپیرینس کے بارے میں کہ سب سے پہلے دیتے ہیں بیسلینیم انفیکشن کو دور کرنے کے لیے، اورومیٹ سی ایم 3 خوراکیں صبح دوپہر شام، اس کے بعد زنکم میٹ سی ایم میں 3 خوراکیں، اگیریکس سی ایم میں 3 دینے کے بعد 30 میں ٹی ڈی ایس استعمال کرواتے ہیں 10 دن کے لیے، اور میفائٹس 200 میں روزانہ رات کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو پروٹوکول ہے وہ بھی ہم استعمال کرواتے ہیں اس صورت میں جب ہمیں بچے کی والدہ میں سورا، سفلس یا دوسرے جو وائرسز ہیں یا بیکٹیریا ہے، اگر بچے کو اس نے متاثر کیا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں کہ بچے کا ٹارچ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اس میں جو بھی بیکٹیریا یا وائرس موجود ہوتا ہے یا فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا نسوڑ لگانے سے پہلے سیفلینیم سی ایم کی ایک خوراک دے کر تو جو بیکٹیریا فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے یا وائرس ہوتا ہے تو اس کا نسوڑ اس کی 1 ایم کی ایک ڈوز لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کارسیبرین 1 ایم میں ایک، میفائٹس 1 ایم میں ایک، اگیریکس سی ایم میں 3، اس کے بعد اگیریکس 30 میں ٹی ڈی ایس استعمال کرواتے ہیں، اور یہی پروٹوکول جو ہے وہ 15 دن کے بعد ہم استعمال کرواتے ہیں، اور ساتھ ہی ہیئر ایڈ کوچلر یا امپلانٹ کی مدد لینا بھی ضروری ہے۔ سپیچ تھراپی سے بھی بچے کو بولنا سکھایا جا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کو محبت اور حوصلہ دیں تاکہ وہ معاشرے میں نارمل زندگی گزار سکے۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی بچہ یا مریض اس مسئلے سے دوچار ہے تو گھبرائیے نہیں، بروقت علاج اور تربیت سے زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔